السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ زون نمبر 3 سہارنپور شاملی کا عمومی اجلاس آج یہاں اسٹیٹ ہائی وے پر واقع ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم زکریا دیوبند میں منعقد کیا گیا، جس میں اتفاق رائے سے زون کی مجلس عاملہ کے انتخاب کے ساتھ نئے عہدیداروں کا انتخاب بھی عمل میں آیا ہے۔ اس دوران پروگرام میں شامل تمام ذمہ داران مدارس کو نظام تعلیم و تربیت کو مزید بہتر بنانے اور مدارس کے نظام کو شفاف رکھنے کی نصیحت کی گئی۔ اس دوران اجتماعی امتحانات، نظام میں فعالیت، حساب میں شفافیت اور دینی روح کے متاثر کیے بغیر عصری علوم کو داخل نصاب کرنے کی تجاویز منظور کی گئیں۔ زون کے صدر و جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا محمد عاقل کی صدارت میں منعقد پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کے صدر مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے ذمہ داران مدارس کو موجودہ حالات سے روشناس کرایا اور انہیں مدارس کی زرعی تاریخ سے روشناس کراتے ہوئے کہا، ہمیں گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مدارس اسلامیہ ملک کے آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کے تحت دینی و علمی خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی اور اس کی تعمیر و ترقی میں مدارس اسلامیہ کا بنیادی کردار ہے۔ انہوں نے ذمہ داران مدارس سے اس امر پر خاص زور دیا کہ اپنے مدارس کے نظام کو منظم بنائیں، تعلیم و تربیت کو بہتر بنانے کے لیے صاف صفائی، حساب و کتاب اور دیگر تمام امور میں شفافیت برتیں اور اپنی جانب سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں۔ مدارس اسلامیہ امن کے گہوارے ہیں اور جنہوں نے پوری دنیا کو امن و سلامتی کا درس دیا ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ ذمہ داران مدارس تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں پھیل رہی برائیوں کے سدباب اور مذہب اسلام کے امن و شانتی کے پیغام کو سماج کے ہر طبقات تک پہنچائیں۔ اپنے صدارتی خطاب میں مولانا محمد عاقل قاسمی رکن شورا نے اہل مدارس کو کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کی جانب سے تجویز کردہ اصول و ضوابط سے روشناس کرایا اور کہا کہ مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران بچوں کو تربیت اور نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ طے کردہ اصولوں کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں۔ علاوہ ازیں کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کے ناظم عمومی مولانا محمد شوکت بستوی، مولانا ابوالحسن ارشد، مولانا محمد یامین، مفتی عمران قاسمی، مولانا نصیر الدین، مولانا ارشد کاندھلا، مولانا محمد ناظم وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔ اس دوران اتفاق رائے سے زون نمبر 3 کی 21 افراد پر مشتمل عاملہ تشکیل پائی اور اضلاع کی عاملہ کو سابقہ کے مطابق ہی رکھا گیا۔ زون کے ضلع صدر مولانا محمد عاقل کی تجویز پر دارالعلوم زکریا دیوبند کے محتمم مولانا مفتی شریف خان قاسمی کو زون کا جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا، جبکہ مولانا محمد ہاشم چھٹمل پور، مولانا عبدالرحیم رائے پور اور مولانا واصف جلال آباد کو نائب صدر منتخب کیا گیا۔ وہیں مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مغیثی اور مولانا عبداللہ سوتا سیکریٹری منتخب ہوئے۔ ضلع سہارنپور کے صدر مولانا جمشید ریڑھی اور جنرل سیکریٹری مولانا اطہر حقانی، جبکہ ضلع شاملی کے صدر مولانا عرفان اور جنرل سیکریٹری مولانا عبداللہ کو منتخب کیا گیا۔ تمام عہدیداروں کا انتخاب اتفاق رائے سے عمل میں آیا۔ آخر میں دارالعلوم دیوبند زکریا دیوبند کے محتمم مفتی شریف خان قاسمی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور خصوصی خطاب کے دوران ذمہ داران مدارس کو موجودہ حالات کے تقاضوں سے روشناس کراتے ہوئے طے کردہ اصولوں پر عمل کرنے کا زور دیا۔ صدارت مولانا محمد عاقل قاسمی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض آل انڈیا ملی کونسل کے ضلع صدر مولانا عبدالمالک مغیثی نے انجام دیے۔ اجلاس کا آغاز قاری محمد اطہر کی تلاوت کلام پاک اور نعت نبی سے ہوا اور مولانا عبدالرشید ناظم فیضان رحیمی مرزا پور کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ پروگرام میں زون کے مربوط مدارس کے تقریباً 300 سے زائد علماء نے شرکت کی۔ تو دوستو، یہ تھی مختصر سی خبر دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے بھی شرکت کی اس پروگرام میں اور دوسرے علماء نے بھی شرکت کی زون نمبر 3 کی تشکیل کے لیے، اور اتفاق رائے سے صدر جنرل سیکریٹری کا انتخاب عمل میں آیا۔ دوستو، آپ کے اس کے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں، اور اگر پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔